تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی جانب سے ایک روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد حیدرآباد میں واقع خواجہ مینشن میں اتوار کو کیا گیا۔ قومی کانفرنس کی صدارت ریاستی صدر فیڈریشن ایم اے ماجد نے کی، جبکہ افتتاحی اجلاس میں مجلس رکن اسمبلی احمد بلالہ، پروفیسر محمد فریاد، صدر شعبہ صحافت و ترسیل عامہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پروفیسر پدماجا شاہ، سابق صدر شعبہ جرنلزم عثمانیہ یونیورسٹی پروفیسر ایس اے شکور، سابق ڈائریکٹر تلنگانہ اردو اکیڈمی، اور سید فاضل حسین پرویز، ایڈیٹر گواہ ویکلی نے مہمانان کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ اسی طرز پر لنچ کے بعد کے سیشن میں ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تلنگانہ انجنی کمار IPS کے علاوہ کانگریس اقلیتی قائد محمد علی شبیر، سمیر ولی اللہ، ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی پریزیڈنٹ کے علاوہ دیگر نے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ جنرل سیکرٹری فیڈریشن سید غوث محی الدین نے انتظامات کی نگرانی کی، جبکہ نائب صدور حبیب الجیلانی، MA کے فیصل چشتی، محمد مبشر الدین خرم، سید احمد جیلانی، محمد ریاض احمد کے علاوہ حیدرآباد ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ڈاکٹر آصف علی اور وائس پریزیڈنٹ اکبر شریف کے علاوہ دیگر عہدیداران بھی اس کانفرنس میں موجود تھے۔ تلنگانہ، آندھرا، کرناٹک اور مہاراشٹر کے مختلف اضلاع سے وابستہ اردو صحافیوں نے مندوبین کے طور پر شرکت کی، جبکہ کانفرنس میں اردو صحافیوں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے کئی قراردادیں بھی منظور کی گئیں۔ شریف صاحب، انجنی کمار صاحب کو مومنٹو پیش کریں۔ اس طرح سے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اردو صحافی دوسری زبان کے 18 میں شائع ہونے والے کہ حکومت اور ہر مقام پر اردو صحیفے نگاروں کے ان کا جو مستحق مقام ہونا چاہیے وہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Equality of status and of opportunity. And to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and اور نبی اس پری ناول سیشن کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ قومی کانفرنس کی افتتاحی تقریب شروع ہو رہی ہے، اناگوریشن سیشن شروع ہو رہا ہے۔ میں تمام ڈیلیگیٹ سے خواہش کرتا ہوں محمد علی شبیر صاحب، جناب انجنی کمار صاحب، جناب کوئی خان صاحب، جناب سمیر ولی اللہ صاحب، جناب رنگا سعید صاحب، اس میں سیشن خالی رہتا ہے۔ ہمارے پاس ہے آپ لوگ پوری تعداد میں حاضر ہیں۔ ذوالفقار میں تھوڑا پیچھے آئیے، سامنے سے ادھر دیکھ، ادھر یہاں پہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جہاں تک اردو صحافت کا سوال ہے، اگر ہم RNI کا ڈیٹا لیں، رجسٹرڈ نیوز پیپر آف انڈیا، جہاں ہندوستان میں اگر کوئی بھی اخبار نکالنے سے پہلے RNI میں رجسٹریشن یا اس سے لائسنس ضروری ہے، رجسٹریشن ضروری ہے، اور اس کا ڈیٹا لیں تو گزشتہ 10 سالوں میں اردو اخبار کے ٹائٹل تقریباً 37% بڑھنے میں۔ اگر ہم اخباروں کی بات کریں، قومی اخباروں کی بات کریں، تو اردو کے اخبارات عام طور پہ ایک یا 2-4 ضلعوں میں۔ اردو جرنلزم کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں دو چیز ہے، ایک اردو اور دوسرا جرنلزم۔ اردو کے بارے میں تو شاید جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ اردو زبان میں جو محبت ہے اور جو طاقت ہے وہ شاید بہت کم زبان میں ہے۔ اب اس ٹیکنالوجی کے ایج میں کوئی بھی نیوز لوکل نیوز نہیں رہتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ تو لوکل نیوز ہے، نہیں، اگر وہ صحیح نیوز ہے تو وہ نیشنل نیوز ہے۔ اور یہاں حیدرآباد میں اگر کچھ اچھی چیز ہو رہی ہے تو دلی میں بھی لوگ جاننے کی کوشش کریں گے اور جاننا چاہیں گے۔ اسی لیے لینگویج کا بیریئر اب بالکل نہیں رہنا چاہیے۔
اور صحیح معنی میں ٹیکنالوجی کا یوز وہی ہے کہ ہم کتنی جلدی سے جلدی اپنے ریڈر کو وہ ہر کچھ دے سکتے ہیں جو اویلیبل ہے اس پلیٹ فارم پہ، جرنلزم کے پلیٹ فارم پہ، کیول اردو جرنلزم کے پلیٹ فارم پہ نہیں، پورے پلیٹ فارم پہ، کہ ہر فیلڈ میں اب جتنی پیسوں کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، چاہے وہ کوئی فیلڈ ہو، تو جو پیسوں کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے تو اس سے اوپر اٹھ کر کہاں تک کام کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی چیلنج ہے آج کی تاریخ میں۔ چاہے وہ بڑے بڑے انٹرنیشنل ٹی وی چینل ہو یا نیشنل چینل ہو یا نیشنل اخبار ہو یا لوکل یہاں کے اخبار ہو، سب کے اوپر کچھ نہ کچھ سٹیمپ لگتا ہے، یہ ان کا، یہ ان کا، یہ ان کا، یہ ان کا۔ کیا ہم اس سے اوپر اٹھ سکتے ہیں؟ کہاں تک وہ سمبھو ہے؟ اور اگر پاسبل ہے تو کیا ہم ریڈرز کو جسے کہتے ہیں ایک آبجیکٹیویٹی، وہ آبجیکٹیویٹی دے سکتے ہیں کیا؟ تو اردو زبان کی فروخت کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو بھی کوشش ہے، کاوشیں ہیں، وہ تمام آپ کے سامنے ہیں۔ ہر محاذ پر، چاہے وہ اسمبلی ہو یا چیف منسٹر سے پرسنل ہو، نمائندگی کر کر اردو کو تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر دوسری زبان کا موقوف دلانے میں اہم کردار مجلس اتحاد المسلمین نے ادا کیا ہے۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ اس کے اوپر عمل آوری کتنی ہو رہی ہے اور کہاں کہاں سے اردو ندارت ہوتے جا رہی ہے، یہ تمام چیزوں کو آپ کو، ہم کو مل کر ہی دیکھنا پڑے گا۔ رہا سوال تمام جتنے بھی اردو کے امتحانات سرکاری ملازمت کے ہیں، جتنے بھی امتحانات سرکاری ملازمت میں ہیں، وہ تمام امتحانات کو اردو میں بھی لیا جائے، یہ بھی نمائندگی کی ہے اور اس کے اوپر عمل آوری بھی ہو رہی ہے۔ اور رہا سوال اس کے ساتھ ساتھ اردو جرنلزم کا، اردو جرنلزم کے اندر ہم جیسا جیسا دور گزرتے جا رہا ہے، اردو زبان بولنے چالنے میں تو اردو زبان آ رہی ہے، لیکن لکھنے میں، پڑھنے میں اردو زبان ڈے بائی ڈے کم ہوتے جا رہی ہے۔ اردو جرنلسٹ کے بچوں کے لیے بھی اسکالرشپ کے لیے اگر کوئی رہا، اب رائٹ ٹو ایجوکیشن کے حساب سے کنسیشن کے اندر پرائیویٹ سکولز کے اندر بولا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ان لوگوں کو کوئی کنسیشن نہیں مل رہا ہے، تو یا تو جرنلسٹ کے بچوں کے لیے، جس کے پاس جو جرنلسٹ ہے ان کے بچوں کے لیے حکومت اسکالرشپ دے، یا اسکولوں کو اس کا ڈائریکشن دے کہ ان کو جو فیس لی جا رہی ہے اتنے % کی اس کے اندر کمی کی جائے، تو تاکہ ان کے بچوں کو بھی اچھی بہتر تعلیم حاصل ہو سکے۔ رہا سوال ایک عرصے دراز سے اردو جرنلسٹ کا ایک مطالبہ باقی ہے کہ ان کو ہاؤسنگ اسکیم کے تحت کہیں پر بھی زمین الاٹ کی جائے، تاکہ جس طریقے سے گزشتہ میں کئی جرنلسٹ کو زمینیں دیے گئے ہیں، تو پھر سے پیکیج بنا کر یا تو زمین دی جائے، الاٹ کی جائے، یا ڈبل بیڈ روم کے اندر کہیں اسکیم ہے تو اس کے اندر جرنلسٹ کو ایک الگ مراد کے اندر ان کو اسپیشل کیٹیگری کے اندر ان کو ڈبل بیڈ روم کے ہاؤسز دی جائے یہاں پر، یا کہیں پر ان کو زمین الاٹ کی جائے۔ یہ بھی ہم حکومت سے نمائندگی کریں گے انشاءاللہ۔ آج کل ٹی وی کا اور سوشل میڈیا کا دور زیادہ ہو چکا ہے، تو جرنلسٹ بھی فیلڈ پہ کم، فون پہ زیادہ رہ رہے ہیں، فون کے اوپر سے نیوزاں نکال رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ فیلڈ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو تحقیق بھی نہیں کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو آ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو آیا چلو آسانی ہے دے دو۔ تو اس طریقے سے آپ جرنلزم کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، جرنلزم کو تباہ ہو رہی ہے اس سے جرنلزم۔ آپ فیلڈ پر جائیے، اگر سے آپ کو بری لگتی ہے بات تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیلڈ پہ جائیے، آپ فیلڈ پر جا کر تحقیق کریے، معلومات کیجئے، پریس کانفرنسز اٹینڈ کیجئے، جو بھی ایونٹس اٹینڈ کیجئے، وہاں سے جو آپ کا ایکسپوجر بھی ہوگا، اس میں آپ کو بھی ایکسپوجر ملے گا اور آپ کی نالج بھی بڑھے گی۔
تو آپ صحیح معنوں میں آپ جرنلزم کی خدمت کریں گے اور صحیح معنی میں آپ عوام تک جو چیز پہنچانا ہے آپ صحیح معنوں میں آپ اس کے پہنچا سکیں گے. تو بہرحال آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ تمام مسائل کے لیے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے ساتھ ہے. جو بھی مسائل ہے اس کی حکومتوں سے جو نمائندگی کرنا ہے کریں گے.